ویلکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہو آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اکنامکس کے چیپٹر 4 کا ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے جو اگر لانگ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آپ بھی 50% چانسز ہے کہ یہ لانگ آئے پیپر میں، تو لیکن پھر بھی آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جسٹ آپ نے ان کے نام یاد کرنے پوائنٹس کے، یہ پوائنٹس کے جو سے نا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ تو لیکچر کو فردر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ فیور ہے جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تو طلب میں تغیرات کے اسباب، مطلب کہ قانون طلب کی روح سے کسی شے کی طلب میں تبدیلی قیمت بدلنے سے ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں قیمت کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو طلب میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ پہلا ہم اس کا پوائنٹ پڑھیں گے، صارف کی آمدنی، مطلب کہ صارف کی آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے بھی طلب کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ کسی شے کی طلب کا انحصار جو سا ہوتا ہے وہ صارف کی آمدنی پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر صارف کی آمدنی جو سی وہ بڑھ جائے گی تو عام اشیاء کے لیے اس کے عام اشیاء جو سی وہ خریدنا اس کے لیے آسان ہوگی، اشیاء کے لیے اس کی طلب جو سی ہے وہ بڑھ جائے گی تو لیکن اگر صارف کی آمدنی کم ہو جائے تو وہ اس کی اشیاء کے لیے طلب جو سی وہ کم ہوگی، کیونکہ وہ پہلے سے کم اشیاء خریدے گا، کیونکہ اس کے پیسے نہیں ہوگے تو وہ کیسے خریدے گا۔ اب ہم اس کا دوسرا پوائنٹ پڑھیں گے، فیشن میں تبدیلی، کہ بعض اشیاء کی طلب جو سی وہ فیشن میں تبدیلی کی وجہ سے بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور اگر بال رنگنے کا فیشن آ جائے، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، تو بال رنگنے کا فیشن آ جائے تو بال رنگنے میں جو استعمال ہوتی ہیں چیزیں ان کی طلب بڑھ جائے گی، حالانکہ ان کی قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شے کا رواج نہ ہو، اگر بال رنگنے کی والی بال رنگنے کا رواج ختم ہو جائے تو بال رنگنے میں جو سی استعمال ہونے والے پروڈکٹ ہیں، کلرز ہیں، وہ ان کی قیمت کم بھی ہو جائے نا تو پھر بھی ان کی طلب بڑھے گی نہیں۔ تو یہ آپ نے اس کی مثال دے دینی ہے، اس طرح سے مثال آپ نے لازمی ہر پوائنٹس میں دینی ہے۔ پھر اس کا تیسرا پوائنٹ پڑھیں گے، بادی میں تبدیلی، وہ مطلب کہ اشیاء کی طلب جو سی بادی میں کمی یا پیشی سے بھی تبدیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب اگر آبادی میں اضافہ ہوگا تو عام اشیاء مطلب روٹی، کپڑے وغیرہ کی طلب جو سی وہ بڑھ جائے گی، اس کی ضرورت بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آبادی میں کم ہو جائے تو دودھ، روٹی وغیرہ، گندم وغیرہ کی طلب جو سی وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ کم لوگ ہوں گے تو وہ کم کھائیں گے، کم خریدیں گے۔ تو اس طرح آپ نے اس کی مثال دے دینی ہے آبادی میں تبدیلی کی۔ پھر ہم اس کا چوتھا پوائنٹ پڑھیں گے، تقسیمی دولت، اگر دولت کی مساوی تقسیم ہو تو تمام لوگوں کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے اور اشیاء کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر دولت کی تقسیم غیر مساوی ہو تو امیر اور غریب کا فرق بڑھتا جاتا ہے، دولت صرف امیروں تک محدود ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اشیاء ضرورت مثلاً گندم، چاول، کپڑا وغیرہ کی بجائے اشیاء تعیش مثلاً کار، VCR، ایئر کنڈیشنر وغیرہ کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا تقسیمی دولت۔ اب ہم اس کا پانچواں پوائنٹ پڑھیں گے، نعم البدل اشیاء کی قیمتیں، مطلب کہ بعض اشیاء جو سی نا وہ ایک دوسرے کا متبادل ہوتی ہے۔ اگر کبھی بھی کسی کی ایک چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو لوگ دوسری چیز جو سی ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے چائے اور کافی، اگر چائے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کافی کا جو سا استعمال ہے نا وہ بڑھا دیں گے، چائے کی جگہ کافی پینا اسٹارٹ کر دیں گے، حالانکہ کافی کی جو سی قیمت ہوتی ہے نا وہ بڑھتی نہیں ہے، وہ وہی رہتی ہے جو پہلے تھی، نہ ہی وہ کم ہوتی ہے۔ حالانکہ کچھ کافی کی جو سی قیمت ہے نا وہ کم نہیں ہوتی، وہ وہی ہوتی ہے جو پہلے تھی، کیونکہ چائے کی قیمت بڑھ گئی اور کافی کی قیمت نہیں بڑھی، وہ وہی رہی اور وہ سستی تھی تو وہ لوگ اس کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تھی آپ نے اس کی مثال دینی اس طرح سے۔ بچوں یہ ٹاپکس کے نام جو سے نا وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں، بیچ میں آپ جیسے میں بتا رہی ہوں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو، چیکر آپ کو 6 نمبر دے دے گا اور جاتی ہے۔ دیکھیں جیسے ہمیں پوائنٹس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا لکھنا ہے، کس بارے میں لکھنا ہے۔ اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا نا تو آپ پیپر میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ آپ نے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اس لیے اسکپ نہ کیا کریں۔ تو موسم میں بعد جب مثال کے طور پر اب ہم اس کا چھٹا پوائنٹ پڑھیں گے، موسم میں تبدیلی، مطلب کہ موسم بدلنے سے بھی نا اشیاء کی طلب جو سی وہ کم اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں وہ پوائنٹ کے نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کس بارے میں لکھنا ہے، اس لیے آپ کا کنسیپٹ بس کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک بار آپ نے اس کو ریڈ کر لیا، اس کے بعد آپ اپنے سے بھی لکھ سکتے ہو، بس آپ نے اس کے ٹاپکس کے نام جو سے نا وہ اچھے سے یاد کر لینے ہیں، بیچ میں آپ اپنے سے بھی لکھ سکتے ہو، چیکر آپ کو 6 نمبر دے دے گا۔ اس لیے آپ اس کو ریکویسٹ ہے کہ بچوں آپ کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھا کرو، اسکپ نہ کیا کرو۔
موسم مثال کے طور پر جب گرم کپڑوں کی جو سی طلب ہے نا وہ سردیوں میں، مثال کے طور پر گرم کپڑوں کی جو سی طلب ہے نا وہ سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے. اس لیے گرمیوں میں جو سے گرم کپڑے اگر سستے بھی ہو جائیں گے نا تو لوگ اس کی طلب بڑھائیں گے نہیں. اور اسی طرح گرمیوں کے کپڑے اگر سردیوں میں سستے ہو جائے تو لوگ اس کی طلب بڑھاتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح سے آپ نے اس کی مثال دے دینی ہے. آگے ہم اس کا 7واں پوائنٹ دیکھیں گے، تکمیل اشیاء کی طلب. کیونکہ بعض اشیاء کی طلب تکمیلی ہوتی ہے، اس لیے اگر ایک شے کی طلب بڑھ جائے تو دوسری شے کی طلب بھی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کاروں کی طلب بڑھ جائے تو پٹرول کی طلب بھی بڑھے گی، کیونکہ کار چلانے کے لیے پٹرول تو ضروری ہے. تو آپ نے یہ مثال دے دینی ہے کار اور پٹرول کی. اس کی مثالیں آپ نے لازمی دینی ہے. اب آگے ہم اس کا 8واں پوائنٹ پڑھیں گے، تجارتی حالات. اگر تجارتی حالات سازگار ہو تو لوگوں کی آمدنیاں روزگار کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے اور اشیاء کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ کساد بازی مثلاً کاروبار کے برے حالات کی آمدنی میں کمی کی وجہ سے اشیاء کی طلب بھی کم ہو جاتی ہے. اب ہم اس کا 9واں پوائنٹ دیکھیں گے، بچت میں تبدیلی. اگر لوگوں کے اندر بچت کرنے کا جذبہ بڑھ جائے تو ان کا اشیاء ضرورت پر خرچ بھی کم ہو جاتا ہے اور اشیاء ضروریات کی طلب کم ہو جاتی ہے. اس طرح رقم پس انداز نہ کرنے کی صورت میں اشیاء ضروریات پر خرچ بڑھنے سے طلب بھی بڑھ جاتی ہے. تو کہ اگر لوگ بچت کرنے والے ہوں کچھ لوگ تو وہ ہر چیز کو سوچ کے تھوڑا تھوڑا خریدتے ہیں تاکہ ان کے پاس زیادہ پیسے بچ سکیں، وہ ان کی سیونگ زیادہ ہو. اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے اس حوالے سے. آگے ہم اس کا لاسٹ پوائنٹ پڑھیں گے، 10واں پوائنٹ، مقدار زر میں تبدیلی. اگر ملک میں زر کی گردش تیز ہو جائے اور لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو قیمت کے بڑھنے کے باوجود اشیاء کی طلب کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. اس کے برعکس زر کی رسد میں کمی کے باعث اشیاء کی طلب کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اشیاء کو خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس زر کم ہو جاتا ہے. سیم ایک ہی چیز ہے جس کو ہم نے ڈفرینٹ طریقوں سے ہم نے بیان کر دینا ہے ہر ٹاپک میں. ایک ہی جو مین ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ طلب کے بڑھنے اور گرنے کو ہم نے وضاحت کرنی ہے، لیکن ٹاپک کے حوالے سے جیسے کہ موسم میں تبدیلی، تو موسم میں تبدیلی کپڑوں کی ہم نے مثال دے دینی ہے. نیم بدل اشیاء کی تو چائے کافی کی دے دینی ہے. طلب کے بڑھنے اور چڑھنے کو ایک ہی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ڈفرینٹ انداز سے، مختلف طریقوں سے. آپ نے یہ 10 پوائنٹ سارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 6-7 کر لو، جو سے ایزی لگتے ہیں آپ کو وہی بہت ہے. آئی ہوپ کہ بچوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کسی ٹاپک کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوسرے دوستوں کو تک بھی اس چینل کو بتائیں، دوسرے دوستوں کو بھی، تاکہ ان کا وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے اس سے. اوکے، اللہ حافظ.